السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلا شبہ اجروں کا ثواب ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کن چیزوں کو صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس 2 چیزوں کو صدقہ دے دینا ہے، دولت و رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں اور ساتھ ساتھ سبھی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت یا امیر ہونا شرط نہیں ہے، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت کو اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو اس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسی بدلے گی آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس کے لیے بس تینوں میں سے کوئی صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیمار تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے، اس سے محفوظ بھی رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہے، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب سے ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ جن میں سے کوئی آپ سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، صدقوں کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہے۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہے۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ کے لیے صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح چاہنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے میں رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔
दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरमियान करना, बीमार की इदात करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी को हुक्म देना और बुराई से आपके पास उसकी सज़ा देने का अख्तियार मौजूद है हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता है। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जा सकता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है। 3 में से आपने कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करमात अपनी आँखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स सदके देता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज्क की तंगी की मसले मसाइल कभी नहीं आते। रिज्क और दौलत उस पर बरसते रहते हैं। पहला सदका यह है कि किसी चौपायों को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा, तुम अपने रिज्क में से अल्लाह तबारक व तआला की गरीब मखलूक को देना शुरू कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और तुम्हारी मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब हूँ। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वह शख्स कहने लगा, होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिज्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों न दो, लेकिन ज़रूर दो। फिर चाहे जानवर को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की बेजुबान मखलूक को देना शुरू करो तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में कभी जगह नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, हर जुम्मे रात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख को मिटाना अफजल करीब कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो या वह चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किल दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के किसी भी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे और उसे उस काम के मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क के हवाले से आपके जितने है सब खत्म हो जाए और किसी भी किस्म की दौलत की तंगी आपके घर पर बाकी न रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिज़्क, दौलत और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह ले कि आपके घर में दौलत की बारिश होने लगे, बरसने लगे, तो आप यह काम ज़रूर शुरू कर दें। आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन यह कहा जाता है कि जुम्मे रात को ही खाना खिलाना अफजल होता है। हफ्ते के किसी भी दिन वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में से किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क की बरसात होने लगी। उसके घर में रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खिलाना शुरू कर दें। आपका यह अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूँ संवार देगा।
آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دانے کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک شیئر نہیں کیے ہیں تو کر دیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔